السلام علیکم۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دھوپ میں بھی نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ حضرت امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمانوں و زمین کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے ہی لکھ دی تھی، جبکہ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کائنات بنانے سے پہلے 4000 سال پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا کہ آگے چل کر انسانوں میں کون نبی ہوگا، کون نبی کا سردار ہوگا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اس وقت سے بنا دیا گیا تھا جب آسمان و زمین کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا۔ مطلب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان و زمین کے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہی نبی بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس وقت بھی آخری نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے پیدا ہو رہا تھا۔ یہ بات تو احادیث سے ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمین و آسمان بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے معیت تھی، لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے خمیر کو کب اور کس جگہ مٹی سے بنایا گیا تو اس کی تفصیل بھی آج ہم بیان کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد بھیجے گئے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے بیچ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم میں سے جو بھی زندہ ہو اس پر لازم ہے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اس لیے تمام نبی اپنی اپنی امتوں سے وعدہ لیا کہ اگر میرے بعد وہ نبی آ جائے جن کا نام محمد ہوگا تو ان سب ان کی بات ماننا اور ان پر ایمان لے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا گیا تو آپ کے نور کو حکم ہوا کہ آپ تمام نبیوں کی نور کی طرف دیکھیے، تو جیسے ہی آپ نے نور کی طرف دوسروں نبیوں کو انور دیکھا تو ان پر سبھی کو ڈھانپ لیا۔ یہ دیکھ کر سبھی نبی بول پڑے کہ اس بارے میں ہمارے رب کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لے آؤ گے تو نبوت و رسالت کا سرفراز کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر سارے نبی کہا کہ اے ہمارے رب، ہم ان پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تم پر گواہ رہوں؟ تو نبیوں کے عرض کیا کہ بے شک آپ ہم پر گواہ رہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبیوں سے لیے ہوئے اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ذرا اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں تو پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو ان پر سبھی چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، جو تم ان پر ایمان ضرور لے آنا اور ہر حال میں ان کی مدد کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل، جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جنت الفردوس اور ساتوں آسمان کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنانے کے لیے اسی جگہ سے جا کر مٹی اٹھائی جہاں سے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اس وقت بھی وہ جگہ بہت ہی سفید اور روشن تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں سے مٹی اٹھائی اور پھر جنت میں جا کر اسے تسنیم نہر سے پانی سے گوتھا، یہاں تک کہ وہ مٹی ایک سفید موتی کی طرح چمکنے لگی، اور پھر سبھی فرشتے اس مٹی کو لے کر عرش و زمین، پہاڑوں و سمندر میں گھومے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں اور تمام مخلوق نے حضرت آدم علیہ السلام کی پہچان سے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی پہچان لی تھی۔ حضرت ابن عباس اس بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں خمیر مبارک اصل زمین کا ناف یعنی مکہ سے لیا گیا تھا، اور سبھی اللہ کے آسمان و زمین سے کہا تھا کہ تم دونوں خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے آؤ یا ناخوشی سے تمہیں اطاعت کرنی ہی پڑے گی۔ تو آسمان و زمین کے عرض کیا کہ ہم خوشی خوشی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں۔
حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے اور وہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت پاس ایک نور کی حالت میں تھا، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو میرا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا جو ان کی پیشانی میں چمکتا رہا، لہٰذا وہ نور جو ہر چیز کی پیدائش سے پہلے نہ جانے کب سے اللہ تعالیٰ کے خاص قرب میں موجود تھا، آخر ان کو تمام نبیوں کے بعد ایک رحمت بنا کر دنیا میں بھیج دیا گیا اور تمام مخلوق کو حکم دیا گیا کہ اب جس سے بھی کامیاب ہونا ہے تو اسے اس آخری نبی کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کی بھی نجات میری اطاعت کرنے میں ہی ہوتی۔ جس ہستی سے اللہ نے ایسی محبت فرمائی کہ قرآن میں کبھی ان کا نام لے کر نہیں پکارا گیا، ان کے ایک آنسو پر سارا آسمان میں تہلکہ مچ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں قیامت کے دن آپ کو اس قدر نعمتیں دوں گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ جس نبی سے اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتے ہیں اور ان کی حکمت کا کیا بیان کر سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری یہی دعا ہے کہ قیامت کے روز ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔